ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمني رشدي وأعذني من شر نفسي ووفقني لما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ جسے ذوالحج کا مہینہ کہا جاتا ہے، یہ شروع ہونے والا ہے۔ اس ماہ مبارک کی جو عظمتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے دو اہم ترین جو خصوصیات ہیں اس مہینے کی، وہ یہ ہیں کہ اس میں اسلام کی دو اہم ترین عبادات جو ہیں وہ بجا لائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک عبادت جو ہے وہ تو حج کی عبادت ہے، جسے اسلام کے ارکان میں سے ایک بنیادی رکن ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اسلام کی عمارت کی جو بنیاد ہے، حدیث میں یہ آتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ طیبہ، یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ تو یہ حج والی جو عبادت ہے وہ بھی اس مہینے کے اندر ادا کی جاتی ہے۔ اور دوسری جو اہم ترین عبادت ہے وہ ہے قربانی کی عبادت، جو ہر سال کروڑوں فرزندان توحید اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی والا عمل اپنا پیش کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں جو عبادتیں ہیں، حج والی عبادت بھی اور قربانی والی عبادت بھی، یہ دونوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی یادگاریں ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی پوری جو جماعت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اقتداء کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، کہ آپ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جو اسوہ ہے، آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ اور خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ ان کی ملت کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت ابراہیم کی پیروی کرنی ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا ہے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، کہ تم نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنی ہے۔ اور صرف ملت ابراہیم کی اتباع کا حکم ہی نہیں دیا گیا، بلکہ ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ ملت ابراہیم سے منہ موڑنا، ملت ابراہیم کو چھوڑنا، فرمایا یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ جو ملت ابراہیم کو چھوڑ دے گا، اس سے روگردانی کرے گا، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ تو اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ ملت ابراہیم کی اتباع کا حکم دیا گیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، ہمیں بھی، اور ملت ابراہیم کی سے منہ موڑنے کو بے وقوفی کہا گیا ہے۔ تو یہ ملت ابراہیم ہے کیا چیز؟ کس چیز کو ملت ابراہیم کہتے ہیں؟ تو اس کی تفسیر کے اندر علماء نے جو تو مختلف اقوال نقل کیے ہیں،
کہ اسوہ کی پیروی کرنا یہ بھی ملت ابراہیم ہے. ایسی ہی ایک اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر قائم رہنا، اللہ کی توحید کے اوپر ڈٹ جانا، یہ بھی ملت ابراہیم ہے. ایسی ہی اللہ کی خاطر جو ہے وہ ہر چیز سے لا تعلق ہو جانا، چھوڑ دینا، یہ بھی ملت ابراہیم ہے. بنیادی جو ملت ابراہیم کے دو عنصر ہیں وہ فرمایا کہ یہ ہیں، ایک تو یہ کہ انسان کے دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت اس طرح غالب آ جائے کہ اللہ رب العزت کی محبت کے مقابلے کے اندر جو چیز بھی آئے، عقل و خرد کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان سب کو انسان اللہ رب العزت کی محبت کے اوپر جو ہے وہ قربان کر دے. انسان کا عقل کیا کہتا ہے اور معاشرہ کیا کہتا ہے، ہر چیز کو انسان اللہ رب العزت کی محبت کے اوپر جو ہے وہ چھوڑ دے، اللہ رب العزت کی محبت کے اوپر قربان کر دے، اور پھر اللہ رب العزت کی محبت کے مقابلے میں اپنی جان، مال، اپنا وطن، یہ سب چیزیں، حتیٰ کہ اگر اپنا لحد جگر اس کے حلق کے اوپر اپنے ہاتھوں سے چھری جو ہے وہ چلانی پڑے تو انسان اس سے بھی پیچھے نہ ہٹے. تو ملت ابراہیم کا پہلا بنیادی عنصر یہ ہے کہ اللہ کی محبت انسان کے دل کے اندر اس طرح غالب آ جائے کہ اللہ کی محبت کے اوپر انسان جو ہے وہ ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہی چیز ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر نظر آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی محبت کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، اپنے رشتے ناطے جو ہیں والد کو چھوڑنا پڑا، ہر چیز کو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا. آگ کو جسم کے اوپر آگ کے اندر اپنے جسم کو ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، والد کو جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنا آبائی وطن جو ہے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ بیٹا جو اللہ رب العزت نے کئی سالوں کی دعاؤں کے بعد بڑھاپے کے اندر جو ہے وہ عطا کیا تھا، اس بیٹے کو پہلے تو بیراگ و گیا وادی کے اندر چھوڑنے کا حکم دیا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے سوال تک نہیں کرتے، یا اللہ اتنی منتوں کے بعد، اتنی دعاؤں کے بعد دیا ہوا بیٹا، اور پھر وہ معصوم بیٹا، دودھ پیتا بچہ، بیوی، اس کو ایسی جگہ کے اوپر چھوڑنا جہاں بظاہر زندگی کے کوئی آثار نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، سوال تک نہیں کرتے، بیوی بچے کو لے کر اس وادی بے آب و گیا کے اندر ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ چھوڑ آتے ہیں. پھر جب وہ بیٹا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اولاد جب اس عمر کو پہنچتی ہے، والدین کی دل کے اندر بڑی بڑی تمنائیں، امیدیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایک نیا امتحان آتا ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے کہ اب اپنے اس بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ آپ نے ذبح کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام پھر آگے سے سوال تک نہیں کرتے، یا اللہ اتنا بڑا امتحان، اتنا بڑا حکم کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر جو ہے وہ چھری چلانی. لیکن ابراہیم علیہ السلام جو ہی اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے بیٹے کو کہتے ہیں کہ بھائی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہے. تو بیٹا جو ہے وہ بھی ابراہیم خلیل اللہ کا تھا، آگے سے کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جی آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے آپ اللہ کے اس حکم کو جو ہے وہ پورا کریں. تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت اس واقعے کا نقشہ بیان فرماتے ہیں، فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر جو ہے وہ جھکا دیتے ہیں، اور باپ جو ہے وہ بیٹے کو لٹا دیتا ہے اور زمین کے بل لٹا کر اس کے گلے کے اوپر چھری جو ہے وہ چلانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے جذبہ، اور یہ ہے ملت ابراہیم کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت اس طرح پیوست ہو جائے، اس طرح غالب آ جائے کہ اس کے مقابلے کے اندر
کوئی چیز بھی آ جائے، انسان کسی چیز کی جو ہے وہ پرواہ نہ کرے اور اللہ کی محبت کے اوپر اپنی سب سے محبوب اور سب سے قیمتی چیز اس کو بھی قربان کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائے۔ تو ملت ابراہیم کا پہلا بنیادی عنصر یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت وہ سب چیزوں سے غالب آ جائے، اور ملت ابراہیم کا دوسرا بنیادی عنصر یہ ہے کہ انسان مشرکین سے اور ان کے تمام معبودان باطلہ سے کھلم کھلا جو ہے وہ براءت کا اعلان کرے اور ان سے الگ ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو پیروکار ہیں، فرمایا ان کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور تمہارے معبودان باطلہ سے بری ہیں، بیزار ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر کے اندر اپنے والد کو جب دعوت دیتے ہیں کہ اے میرے ابا جی، آپ ان بتوں کی پوجا کر رہے ہیں جو نہ آپ کی پکار کو سنتے ہیں، نہ آپ کی حاجت روائی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، یہ آپ شیطان کی جو ہے وہ پیروی کر رہے ہیں۔ تو والد کہتا ہے کہ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو مجھے اور میرے معبودوں کو چھوڑنے والا ہے؟ تو ساتھ ساتھ وہ دھمکی دیتا ہے لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، اگر تم میرے معبودوں کی جو ہے وہ مذمت سے باز نہ آئے تو میں تمہیں جو ہے وہ سنسار کر دوں گا، اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ میرے گھر سے جو ہے وہ نکل جا۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں سلام علیک، اللہ حافظ، چھوڑ کر میں جا رہا ہوں، اور فرمایا کہ میں تم سے اور تمہارے معبودان باطلہ سے علیحدہ ہو رہا ہوں۔ تو ملت ابراہیم کا دوسرا بنیادی عنصر یہ ہے کہ انسان اللہ کی وحدانیت کا کھلم کھلا جو ہے وہ اظہار کرے اور مشرکین سے باطل سے جو ہے وہ اعلانیہ جو ہے وہ براعت کا اعلان کرے اور ان سے بغاوت جو ہے وہ کرے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو اکثر جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ وصف جو ہے وہ ذکر کیے وَلَٰكِنْ كَانَ حنیفا مسلما، کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ حنیف تھے اور مسلم تھے۔ مسلم کا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ کے حکم کے آگے جو ہے وہ جھک جائے۔ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کا معنی اور مفہوم یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے حکم کے آگے جھک جائیں، اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر جو ہے وہ اس کو خم کر دیں، اللہ کے حکم پر اپنا سر جھکا دیں۔ اسلام اسی کا نام ہے اور مسلمان اسی کو کہتے ہیں کہ انسان اپنی مرضی کو چھوڑ کر، اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کے حکم کا اپنے آپ کو پابند بنا لے۔ اپنے آپ کو بندہ مسلمان بھی کہے اور اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چلے، اپنے آپ کو بندہ مسلمان بھی کہے، ماحول اور معاشرے کی طرف دیکھتا رہے کہ بھئی معاشرہ کیا کر رہا ہے یا اپنے نفس کی خواہشات کیا ہے، میری برادری کیا کہتی ہے کرتی ہے، کنبہ قبیلہ کیا کہتا ہے۔ اسلام اس چیز کا نام ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی مرضی، اللہ رب العزت کی منشا کا جو ہے وہ پابند بنا دے۔ دونوں جہاں ناراض ہوں پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانانا چاہیے، بس اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے، کہ انسان کے سامنے یہ بات ہو اللہ رب العزت کی مرضی کیا ہے، اللہ رب العزت کی منشا جو ہے وہ کیا ہے، پھر اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارے، میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ نے کن کاموں سے جو ہے وہ روکا ہے۔ تو یہ ملت ابراہیم کے دو بنیادی عنصر ہیں، ایک تو مسلم اللہ کے حکم کے آگے جھک جانے والا، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اس بات سے جو ہے وہ تعبیر ہے، جو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر جو ہے وہ جھکا دیتے ہیں۔ اور دوسرا حنیفہ، حنیف کا معنی
تمام باطل دینوں سے بیزاری کرنے کا اعلان کرنے والا، تمام باطل دینوں سے علیحدہ ہو جانے والا، یکسو ہو جانے والا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی وحدانیت کی خاطر تمام معبودان باطلہ سے اعلانیہ جو ہے وہ بغاوت کا اعلان کرتے ہیں۔ تو یہ ملت ابراہیم کہ انسان اللہ رب العزت کی محبت اس کے دل کے اندر تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ غالب آ جائے، اور اللہ کی محبت کے مقابلے میں انسان کسی چیز کی پیروی نہ کرے، اور شرک سے، معبودان باطلہ سے، ہر قسم کے باطل سے انسان جو ہے وہ اعلانیہ براءت کا جو ہے وہ اظہار کرے۔ ملت ابراہیم اس کا نام ہے۔ تو ہم اس ماہ مبارک کے اندر یہ دونوں ابراہیم علیہ السلام کی جو یادگاریں ہیں، حج جو ہے وہ بہت سارے مسلمان کرتے ہیں، ایسی قربانی جو ہے وہ کروڑوں فرزندان توحید کرتے ہیں۔ تو قربانی کا یہ پیغام ہے کہ ہم اپنے نفس کی خواہشات کو اللہ رب العزت کی منشا، اللہ رب العزت کی حکم کے اوپر جو ہے وہ قربان کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شرک سے، معبودان باطلہ سے اور ہر قسم کے باطل سے برات کا جو ہے وہ اعلان کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب